تو جو حنفی بننے والے اور نبی کے غلام بنتے ہیں اور وہی بنتے ہیں تو کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ دیکھیے رد المحتاج شریف کے اندر موجود، تحتاوی شریف کے اندر موجود، تفسیر روح البیان شریف کے اندر موجود، چلا دے حاشیہ اصحاب المطاب نور محمد قراچی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے اندر موضوعات اللہ علی ان کے اندر موجود، اور مدت الکتب کے اندر موجود ہے، صلاۃ مسعودی شریف کے اندر موجود۔ جب حضرت بلال اذان پڑھتے اور جواب کہتے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور ستون کے ساتھ دیتے، ایک لگا کر جلوا کر ہوتے تھے، حضرت یارگاہ سامنے ہوتے تھے، حضرت بلال اذان پڑھتے، تو پھر وہ یارگاہ کہ انبیاء کے بعد اگر درجہ ہے تو ان کا درجہ ہے، جن کو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کا عینی من راسی، میرا ابو بکر صدیق ایسے جیسے میرے آنکھوں کی، جیسے میرے سر کی یہ آنکھیں، اور میرے نبی پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وہ ابو بکر اساسھا، میں علم کا شہر ہوں، میرا ابو بکر صدیق کس کی بنیاد ہے؟ یہ اصل حدیث ہی ہے وہ جس میں آتا ہے کہ ولی بابھا انا مدینۃ العلم وہ ابو بکر اساسھا وعمر حیطانھا وعثمان سقفھا وعلی بابھا، تو وہ یارگاہ جو بنیاد ہے علم کے، وہ یارگاہ جن کو میرے نبی نے فرمایا ما ذب اللہ فی صدری الا وثبتہ فی صدر ابی بکر، جب وہ اذان سنتے ہیں حضور کے سامنے، یہ بھی کے غائب ہے سامنے، اب وہ اذان پڑھ رہے ہیں اور یارگاہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جب وہ دوبارہ کہتے ہیں تو یارگاہ کہتے ہیں انگوٹھے چون کیسے لگا کے وہ سارے آنکھوں کو لگاتے ہیں اور کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ کہتے ہیں۔ اچھا حضور کے سامنے کہا، حضور نے ان کو دیکھا تو حضور نے کیا فرمایا کہ میرے اوپر کسی نے ایسا مت کہ یہ تو عبادت ہو جائے گی، یہ شرک ہو جائے گی، بلکہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا تو کیا فرمایا کہ میرے یارگاہ ابو بکر صدیق جیسا یہ آپ نے کیا ہے جو ایسا کرے گا اور اس طرح اپنے انگوٹھے ان کے آنکھوں سے لگائے گا تو میرے نبی پاک نے فرمایا لم یوما ابدا، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ اندھا نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا میرے نبی پاک نے فرمایا میرے یارگاہ جس طرح تو نے یہ انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگائے، جو میرا امتی ایسا کرے گا وہ جہاں اندھا نہیں ہوگا اس کے لیے یہ بھی ہوگا کہ انا قائد لہ الی الجنہ، انا قائد لہ الی الجنہ، قیامت کے دن اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو۔ اب جب وہ دن اذان کے ہے جو انگوٹھے چومنے والا ہوگا اس کے لیے یہ مدعا میرے نبی پاک نے فرما دیا کہ وہ اندھا بھی نہیں ہوگا، میں اس کو جنت میں بھی لے جاؤں گا۔ اور میرے نبی کے غلاموں تفسیر روح البیان شریف اٹھا کے دیکھ لو، جلالین شریف اٹھا کے دیکھ لو، اصحاب المطاب نور محمد قراچی کی چھپی ہوئی اس کے حاشیے پہ ہے اور یہ متعدد کتب میں موجود ہے کہ میرے نبی نے فرمایا میرے یار جو یہ تو نے تیرا خیل پاک ہے جیسا تو نے کیا ہے، جو ایسا کرے گا چاہے اس کے پرانے گناہ ہو چاہے اس کے نئے گناہ ہو، چاہے جان بوجھ کے کیے ہو چاہے بھول کے کیے ہو، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب جن اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ اذان سے پہلے پڑھتے ہو، اذان سے پہلے پڑھتے ہو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہاں لکھا ہے؟ اور یہ تو قرآن فرما رہا ہے تو لکھا دے یہ نہیں آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے اور دید ایک اور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ قرآن پاک میں سب کو پتا ہے جہاں بہت سے اہل علم بیٹھے اور علماء کا مجمع ہے اور مشائخ کا مجمع ہے، صاحب دل بھی یہاں موجود ہے اور یہاں ظاہری ہر لفظ کو پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر رحمت نشاور کرتے ہیں۔
جو خوشی بھیجتے ہیں اللہ رحمت ارشاد فرماتا ہے اور محبوب یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر خوشی بھی بھیجو اور کثرت سے سلام بھی بھیجو۔ صلو علیہ، اب بتاؤ یہ مطلق ہے، المطلق اور یہ قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، جب مطلق چیز بولی جائے تو اپنے اطلاق پر جاری رہے گی جب تک کہ کوئی قید اسے مقید نہیں کرے گی، تو اپنے اطلاق پر جاری رہے گی۔ کوئی ثابت کر دے کسی وقت بھی پڑھو، کوئی قید نہیں ہے، اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، کسی وقت بھی پڑھو، ضرور صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اب کوئی جو یہ کہتا ہے کہ اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو تو وہ ثابت کر دے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جس وقت دل چاہے پڑھو، جس وقت دل چاہے پڑھو، لیکن پڑھو صحیح۔ اے ایمان والو تم صلاۃ بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، میرے محبوب پر خوشی بھی بھیجو۔ اب ایک اذان کے بعد پڑھتا ہے یا پہلے پڑھتا ہے، کسی وقت بھی پڑھے، بتاؤ کوئی ثابت کر دے دنیا کی، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی مفسر، کسی بھی مذہب کا آدمی اگر آپ نہیں سب ثابت کر سکتا، بات میں دعویٰ کر دے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، میرے احباب، میرے مخلصین اس گاؤں میں موجود ہیں اور اس گاؤں والوں نے تو میرا وہ وقت دیکھا جب مفتی ہند حضرت مفتی مظہر اللہ صاحب فتح پوری مسجد والے اس وقت حاجی عبد الدین صاحب کے ہاں انارکلی تشریف لائے، حضرت صاحب موجود تھے، حضرت حفیظ قاری حفیظ الرحمٰن صاحب بہت والے موجود تھے، قاری محمد رمضان صاحب، حاج مطمئن صاحب، قاری والے اور موضوع والے قاری محمد رمضان صاحب اور صاحب کی موجودگی میں حضرت نے فرمایا تھا، یہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میروں میں ہم نے یہ عالم دیکھا ہے عبد الغفور اور یا مولانا احمد جان سے سور شریف والے، تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تھا پھر تو یہ میوائے میوات ہوا کہ مفتی مظہر اللہ صاحب فتح پوری مسجد والے رحمت اللہ تعالی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور میرے حضرت کے قلب سے نکلے تو میں نے شہر سے بھی تھا محمد نام پڑھی تو حضرت کا کرم تھا، ان کی دعاؤں سے بڑا کچھ دیکھا، لیکن میں دعوے سے میں نے اس وقت تبلیغی جماعت پانی جب کہ محمد یوسف زندہ تھا، الیاس پہلے مر گیا تھا، اس کو چیلنج کیا سرکار کی بھیڑ کے اندر کہ مجھ سے مناظرہ کرنا ہے، کل مجھے کہا مجھ سے مناظرہ کر لے، اور میں پھر چیلنج دیتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اگر کوئی جب بھی اس کو اعلان کرے کہ سب شریف پڑھنا الصلاۃ والسلام علیہ کا نماز سے پہلے پڑھنا، اذان سے پہلے پڑھنا، کسی وقت بھی جو پڑھتے ہو کہ کبھی بھی پڑھو، اس کو مقید جب تک کوئی قید نہیں کرے گی اس وقت تک یہ مطلق رہے گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، اور جبکہ سلام شریف کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ کل کلام، یہ بھی حدیث ہے، کل کلام لم یبدا فیہ بالصلاۃ علیہ اور اکثر کہ ہر کلام جو بھی کی جائے، جو بھی کلام بولا جائے پہلے مجھ پر خوشی بھیج دیا جائے، اگر مجھ پر خوشی بھیجا نہ جائے تو کام بے برکت رہے گا اور اللہ پر ارے اللہ کا ذکر بھی تو ایک کلام ہے، اس سے پہلے خوشی بولو اور بابرکت ہوگا، کیوں کہ ہزار بار بچوجم دہن سے مجھ کو بلا روز نام تو گفتر کمال بے ادبی، جب نبی کا ایک دفعہ نام لو گے اللہ تو پتہ رحمت نازل فرمائے گا، تو افسوس کہ تو میں نے ضمن ایک بات کر دی کہ نبی تو روئے ہمارے لیے اور نبی تو ہماری بنانے کے لیے دامن پر جائے اور ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، تو میرے نبی کے غلاموں میرے نبی کی شان اور والا ہے، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی یہ ختم جو پڑھتے ہیں یہ کرتے ہیں بزرگوں کو بلاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جس کو فائدہ نہ نظر آئے اس کو نہ نظر آئے، لیکن کبھی فتاوی اور زنجیر شرح بردر شریف انوار الحق شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ اذا كان يوم الثالث من وفات ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت حضور پاک کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کو یوم الثالث 30واں دن ہوا تو عطا ابو ذر بلبن فیہ خبز من شعیر وتمر، کھجور دودھ لے کے آئے، چھوٹی روٹی سے مین کے ڈالی ہوئی ہے اور کوئی کھجوریں تھی، فغدا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ الفاتحۃ والاخلاص 3 مرات، میرے نبی پاک نے علم شریف پڑھی اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے دعا فرمائی اور حضور پاک نے اس کے بعد فرمایا کہ ابو ذر تقسیم بین الناس، اس لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دے، اور آپ نے فرمایا تو ہم تو ثواب ہذہ ابنی ابراہیم علیہ السلام، میں نے اس کا ثواب اپنے بیٹے ابراہیم کی روح کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ تم سمجھتے ہو اور اس میں اور یہ ایسی چیزیں ہیں بھائی ہماری زبان کو تو نکلا بجے بھر یہ ہو کہ بھائی مر گیا مردود جن کی فاتحہ مر گیا مردود جن کی فاتحہ ضرور جا کے قسمت میں ہی گزرا ہے وضو، ہاں
تہی دستان قسمت راج سود از رہبر کامل تہی دستان قسمت راج سود از رہبر کامل کہ خضر چشمہ ہے ماں تشنا میں یارب سکندر لا کہ قسمت میں کچھ نہ ہو تو ان کو رہبر بھی صحیح مل جائے تو فائدہ کیا ہے کہ خضر چشمہ ہے ماں تشنا میں یارب سکندر لا سکندر جیسا مرید ہو عقیدت مند ہو اور خضر جیسا رہنما ہو اور پھر بھی آپ حیات نہیں مل سکا تو ان کی قسمت ہی پھوٹ گئی اصل میں ان کا ہیا کی پھوٹ گئی سمجھ میں بالکل نہ آئے کیا حدیث نہیں پڑھ سکتے اور مشکات شریف میں یہ موجود ہے بخاری شریف میں موجود ہے شرح صدور شریف کے اندر موجود ہے جب کوئی مرنے والا مر جائے گا تو فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا یا تمام رجل یوم القیامت امثال الجبال من الحسنات کہ ایک آدمی جب مر جائے گا تو اس کے بعد اس کو کے بعد اتنی نیکی ہوں گی کہ جیسے پہاڑوں کے مانگی پہاڑوں کی طرح نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا پھول انا بھی کھاتے ہی وہ یہ کہے گا یا اللہ یہ میری نیکی میرے پاس کہاں سے آ گئی میں تو گناہگار تھا میرے پاس تو نیکی نہیں تھی اور وہ حدیث میں آتا ہے فیقال لہو ھذا بدعائے ولدک لک اے میرے بندے پیچھے تو اپنی اولاد میں اپنا بیٹا چھوڑ آیا تھا تیرا بیٹا قرآن پڑھواتا رہا دعائیں کرتا رہا تیرے لیے جلسے کراتا رہا اشارے ثواب کرتا رہا یہ اس کی دعا کی برکت سے نیکی تجھے ملی ہے سبحان اللہ سبحان اس میں دعائیں ولدک اور حضور کو پتہ ہے بہت اچھا قرآن ہے حافظ مولانا شفیع اتاری میں شمار کرتے تھے کہ جب کسی کو تقریر ختم کرانی ہو تو اس کو کہہ دیا جائے جزاک اللہ جب بھی نہ بیٹھے تو کہہ دیا جزاک اللہ تو ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور دوسری بات میں یہ ہے کہ آدمی کے پاس جب نیکی ہوگی تو وہ کہے گا وہ کہاں سے آ گئی تو اس کو یوں کہا جائے گا ایک روایت میں ہے کہ باستغفار ولدک لک کہ تیرا بیٹا تیرے لیے استغفار کرتا رہا تیری مغفرت چاہتا رہا پتہ یہ چلا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے نبی پاک نے جو طریقہ دیا ہے حضور نے خود دعا فرمائی اور اس پہ میں عرض کرتا اس کے علاوہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کھانا رکھتے ہو تو بات تو اس کے لیے تو بے شمار دلائل ہے بخاری ہی میں جو حضور کے سامنے صحابہ لاتے حضور دعا فرماتے اور کسی نے کہا کہ جی ایک کپڑا سر پہ وہ بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں اور نماز نہیں لیتے ہیں بھائی کشف الامہ الجمیع الامہ یہ دونوں کے اندر آتا ہے کہ نہا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم انکشف راس بھی صلاتے کہ سر ننگا کرنے سے نبی پاک نے نماز میں منع فرمایا ہے کہ نماز میں سر ننگا نہ رکھا کرو کہ جی اگر کپڑا نہیں ہے تو نہ ہے تو پھر تو ننگے بھی پڑھ سکتے ہو کپڑے نہ ہو تو ننگے بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں نماز نہیں ہے لیکن جب کپڑا موجود ہے اس کو نیچے رکھ کے پھر کیسے کر سکتے ہو تو اس لیے کپڑا موجود ہونا چاہیے اور خضوع زینتکم عند کل مسجد کا مطلب یہ ہے تمام تفاصیل اٹھا کے دیکھو ان میں یہ موجود ہے تو معصوم میرے دوستوں میرا بھائی کھڑا ہو کچھ نے کہا کہ جی ایک گھنٹے تک کرنی چاہیے تو معصوم میں زیادہ ٹائم لے گا میرے اور کافی زیادہ ٹائم لے گا تو حضرت کے ملحوظات آ جائے ہم نے سنے روز حضور کی تقاریر ہو رہی ہے اور جتنی تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے باوجود یہ تقاضا فرمایا تھا تو معذرت چاہتا ہوں لیکن انتظامیہ نے بار بار کہا اور مجھے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کر سکتا اور تم 20 منٹ کہہ رہے ہو میں 20 گھنٹے بھی نہیں کر سکتا اللہ کے فضل کرم سے ایسی بات اگر ایسا کہہ دیا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے اور یہ معافی مانگنی چاہیے ہاں بالکل اور اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے مجھے معلوم ہے ہمارے شیخ کریم زبدۃ العارفین حجت الکاملین سند الواسطین نفس کو بڑا کو سمجھاتا ہے انسان لیکن نفس کو کچلنا چاہیے ایک آدمی سے لفظ ہو گئی اسے 2 بہنیں اکٹھی کرنی تھی تو آپ حضرات کو پتا ہے کون سے دوستوں کو حضرت اس گاؤں میں نہیں گئے کتنے سال گزرے لوگ روئے پیٹے نہیں جائیں گے جب تک وہ آدمی اس کو نہ چھوڑے اور توبہ نہ کرے طلاق دے اور اس کا 3 مہینے گزر جائے ورنہ میں اس گاؤں میں نہیں جاؤں گا پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر حضرت نے اسی طریقہ جیسا گناہ ویسی توبہ اگر آج کو کسی نے حضرت اعلان ایسا کہا ہے تو یہ ذرا گستاخی میں آتا ہے اور انبیاء کی حضرت گستاخی بھی اچھی نہیں ہے اور جو اگر ڈٹ جائے اس کو تو کفر تک دے جاتی ہے اس لیے کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوگی مجھ سے یہ لفظ نکلا کہ کوئی بات کوئی بھی ہو ایسا ہو جاتا ہے ایسا ڈھونڈ کے آدمی کہہ دیتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں بات جو معافی مانگنا کوئی بڑی بات نہیں گندم کھانا تھا وہ کی خطا نہ تھی یہ کام خطا نہ تھی وہ خطا بھی خطا اجتہادی تھی جو مطلب وہ خطا اجتہادی تھی اور خطا اجتہادی پر بھی مجتہد کو ایک نیکی ملتی ہے اور وہ کیسے خطا ہوئی اللہ نے فرمایا کہ بلا تقربا حاذہ شجرۃ